37 کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ان آیات کا معنی مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں وہ لوگ جو زمین میں فساد کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، ان کی سزا کا بیان ہوا اور ان پر اس سزا کا اطلاق، ان پر قدرت آنے سے پہلے ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور جب وہ پکڑے جائیں گے تو پھر ان کو یہ سزا دی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم مراد کو پا سکو۔ اب چونکہ جو لوگ فسادی ہیں، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کی ہے، ان میں سب سے زیادہ وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں، جنہوں نے اس کا انکار کیا ہے، جو کافر ہیں۔ وہ انکار کرنے والے، اب ان کا انجام کیا ہے، ان کے لیے سزا کیا ہے؟ تو آج کے ہمارے سبق میں اللہ رب العالمین نے اس بات کی وضاحت کی۔ فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، لو ان لہم، اگر بے شک ہو ان کے لیے، ما فی الارض، جو کچھ بھی زمین میں ہے، جمیعا، سب کا سب، زمین بھر خزانہ ان کے پاس ہو، وَمِثْلَهُ، اور اس کی مثل ہو، معہ، ان کے پاس، یعنی ڈبل، زمین کے اندر جو کچھ ہے یہ سارا کچھ اور اس سے ڈبل ان کے پاس ہو، کل قیامت کے دن، لِيَفْتَدُوا بِهِ، تاکہ وہ فدیہ دے دے اس کو، من عذاب یوم القیامت، قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے، ما تقبل، نہ قبول کیا جائے گا، منہم، ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ جرمانے کے طور پر وہ زمین بھر اور پھر دگنا دینے کی کوشش کر کے اپنے آپ کو عذاب سے بچانا چاہیں، ما تقبل منہم، ان سے وہ قبول ہی نہیں کیا، ایکسیپٹ ہی نہیں ہوگا ان کا یہ مال، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ یریدون، چاہیں گے وہ، ان یخرجوا، یہ کہ وہ نکل جائیں، من النار، آگ سے نکلنے کی کوشش کریں گے، نکلنے کی خواہش کریں گے، وما ہم، حالانکہ نہیں ہیں وہ، بخارجین، نکلنے والے، منہا، اس سے، حالانکہ وہ اس سے ہرگز نکلنے والے نہیں، کیونکہ کام ہی ان کے ایسا، اللہ کو چیلنج کیا، اللہ کی نمک حرامی کی اور اللہ کی بات سنی کوئی نہیں، مانی ہے کوئی نہیں، جہاں ماننے کی جگہ تھی، تو اب وہ آگ سے نکلنے کے لیے واسطے وسیلے جو مرضی کرتے رہیں، وہ اس سے نکلنے والے نہیں۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب مقیم، ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ مقیم کسے کہتے ہیں؟ ہاں جی، ایک ہوتا ہے مسافر اور ایک ہوتا ہے مقیم۔ مقیم کا مطلب ہوتا ہے وہیں پر رہنے والا، آگے پیچھے جانے والا نہیں۔ ان کے لیے عذاب مقیم، ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ ترجمہ دوبارہ سے دیکھیں، ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، لو ان لہم، اگر ہو ان کے لیے، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، جمیعا، سب کا سب، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اس کے ساتھ اتنا اور بھی، لِيَفْتَدُوا بِهِ، تاکہ وہ فدیہ دیں اس کو، من عذاب یوم القیامت، قیامت کے دن عذاب سے بچنے کے لیے، ما تقبل منہم، تو ان سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ یریدون، وہ چاہیں گے، ان یخرجوا، کہ وہ نکل جائیں، من النار، آگ سے، وما ہم بخارجین، حالانکہ نہیں ہے وہ نکلنے والے، منہا، اس سے، وہ ہرگز اس سے نکلنے والے نہیں، یعنی جتنی مرضی کوشش کر لیں، جتنا مرضی فدیہ دینے کی آفر کر لیں، کوئی چاہ پانی لگا لیں، جو مرضی کرنے کی کوشش کر لیں، وہ اس سے نکلنے والے ہیں ہی نہیں۔
وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب مقیم ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ محترم بھائیو، یہ 2 آیات اور اس کے ہم معنی بہت ساری آیات جیسا کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 91 کے اندر بھی ہم پڑھ کر آئے ہیں، تو وہاں پر بھی یہی مضمون بیان ہوا ہے کہ جو اللہ کے نافرمان ہیں کل قیامت کے دن عذاب سے بچنے کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے کی خواہش کریں گے کہ ہمارا سب کچھ لے لیا جائے اور ہمیں عذاب سے چھٹکارا مل جائے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ایک ایسے شخص سے جو جہنمی ہوگا اس سے پوچھیں گے کہ اگر تیرے پاس زمین بھر سونا ہو، زمین بھر سونا ہو، خزانہ ہو، اور تجھ سے یہ ڈیمانڈ کی جائے کہ یہ خزانہ دے دے اور عذاب سے بچ جا، آگ سے بچ جا، تو تو کیا کرے گا؟ تو وہ کہے گا کہ یا اللہ میں یہ سارا کچھ دینے کے لیے تیار ہو جاؤں گا اس عذاب سے بچنے کے لیے۔ تو اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں تجھ سے اس سے بھی تھوڑی چیز کا مطالبہ کیا تھا، اس سے بھی تھوڑی چیز کا مطالبہ کیا تھا، اور وہ مطالبہ کیا تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، تو نے وہ منظور ہی نہیں کیا۔ تو بھائیو یاد رکھیے، جہاں دنیا کے اندر جو سودا ہے یہ کیا ہے؟ بہت سستا ہے، بہت آسان ہے، جبکہ قیامت کے دن بندہ کہے گا کہ سارا کچھ ہی چلا جائے، زمین بھر خزانہ۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنے مرضی بڑے بڑے بادشاہ ہیں لیکن زمین بھر خزانہ کسی کا بھی نہیں تھا، کسی کا بھی نہیں تھا کہ پوری زمین کے برابر کسی کا خزانہ ہو۔ کسی کا ہوگا 2-4 کمرے، کسی کے اونٹوں کی چابیاں جو ہے وہ خزانوں کی چابیاں اونٹوں کی جماعت اٹھاتی ہوگی، لیکن وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے پاس زمین بھر کا خزانہ ہے۔ اور پھر ڈبل، ہاں جی، اچھا بندہ سوچتا ہے جو ڈبل سے نہیں کام بنے گا، ٹرپل سے کر لے، ہاں جی، 3 گنا اس طرح ہو جائے، تو تب بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا، وہ اس سے نکلنے والے ہے ہی نہیں، کیونکہ ان کے لیے پرماننٹ پکے طور پر جو ہے وہ لکھ دیا گیا کہ یہ کون ہے؟ جہنمی ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ اگرچہ کافروں کے لیے ہے، لیکن یاد رکھیے ہمارے لیے بھی اس کے اندر کیا ہے؟ سبق ہے۔ ہم نافرمانی سے بچیں گے، کیونکہ جب بندہ نافرمانی کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور پھر جب گناہ کر کے بندہ اس سٹیج پر پہنچ جاتا ہے کہ جہاں دلوں پر مہر لگ جاتی ہے تو معاملہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ معاملہ کیا ہو جاتا ہے؟ خطرناک ہو جاتا ہے۔ البتہ ایمان والے جتنے بھی گناہ گار ہیں ان کو سزا کے بعد جہنم سے نکال لیا جائے گا، جہنم کے اندر ابدی طور پر ہمیشہ کے لیے کافر ہی رہیں گے۔ لیکن کیا خیال ہے کہ ہمارے اندر اتنی سخت ہے کہ ہم اس ہوپ پر گناہ کرتے رہیں کہ چلو اسی کڈ لیا جائیں گا باز؟ کیا خیال ہے ہمارے اندر اتنی، یعنی ہم بڑے سینے چوڑے کر کے کہتے ہیں نا، اور دیکھو جی اسی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جی سونے نبی دی امت ہے، اسی جنت ٹر ہی جانا ہے، بھئی جنت لتر شتر کھا کے پھر جانا ہے تو پھر کیا مقصد ہے؟ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو بندہ اس حساب سے جو ہے وہ اپنی تیاری کرے، اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لے، اور اس ہوپ پر کہ جناب اسی آخر ٹر ہی جانا ہے، تو بھائیو یہ کوئی اچھی بات یا عقل مندی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا ہے کہ وہ قیامت کے دن اپنے آپ کو بچانے کی خاطر سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں گے، لیکن اس سے بھی تھوڑی ڈیمانڈ اللہ نے دنیا میں کی ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک نہیں کرنا، اس کے ساتھ کسی نہ ذات میں شریک، نہ اس کی بات میں کسی کو شریک، نہ ذات کے میں یا اس کی صفات میں کسی کو شریک، نہ صفات کے تقاضوں میں کسی کو شریک کرنا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھ لیجئے ان آیات کو، جو بات سمجھ آئے تو پوچھ لیجئے۔